أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، آج جرمنی میں 28 اپریل 2022 اور 26واں روزہ ہے، اور ایک حدیث کے مطابق کل کسی دوست نے شیئر کی کہ جب جمعہ اور 27واں روزہ ایک دن اکٹھے ہو جائیں تو بہت زیادہ امکان ہے کسی بزرگ کے مطابق کہ اس کے اندر لیلۃ القدر جو ہے وہ گھڑی آتی ہے. اور لیلۃ القدر کیونکہ اس صورت کے اندر اس کا 3 دفعہ نام آیا تو مجھے بڑا پسند. میں نے کہا چلیں پہلے اس تلاوت کو، اس لیلۃ القدر کی تلاوت کر لیتے ہیں، باقی پھر روٹین میں جو اپنا ہمارا روزانہ ہوتا ہے حمد، پھر صلی علی اور پھر درود، اس کو پھر دہرا لیں گے. کسی دوست نے کل ایک بڑی اچھی دعا شیئر کی کہ اللہ تعالیٰ جب بھی لیلۃ القدر کی گھڑی نصیب کرے تو سب سے پہلے جو دعائیں اس لمحہ پہ قبول ہوں وہ آپ کی ہوں، اور جب خدا تعالیٰ لیلۃ القدر کی گھڑی میں انسانوں کو بخش رہا ہو تو آپ وہ خوش قسمت انسان ہوں جو سب سے پہلے بخشے جانے والے ہوں. اور جب اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کی گھڑی میں اپنے فضلوں سے نواز رہا ہو تو آپ کی فیملی ہو جو سب سے پہلے ان فضلوں کی وارث بنے. بڑے اچھے الفاظ تھے، انگلش میں تھے، تو میں نے کہا اس کو میں اپنے دوستوں سے شیئر کر لوں. اللہ تعالیٰ سب کی زندگیوں میں یہ ہونا نصیب کرے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد.
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ کہ راتوں رات وہ محتاج اور فقیر ہو جاتے ہیں، اور آج کل تو یہ بڑا آسان ہو گیا ہے کہ رات کو کوئی کروڑ پتی سوتا ہے اور صبح اٹھتا ہے تو اس کا جو مال ہے وہ سارا برباد ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ آج کل جو شیئرز اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں مارکیٹ گر جاتی ہے، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو راتوں رات کنگلی اور فقیر ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے، کسی سے مال لے لیتا ہے، اور جب لیتا ہے تو قصور اس میں بندے کا اپنا ہوتا ہے، تو پھر اس دوران وہ اس کا جو رویہ ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ شکوہ شروع کر دیتا ہے، یا اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، یا اس ساری حالت کا اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراتا ہے؟ کس طرح وہ کون سا طرز عمل اختیار کرتا ہے، وہ بھی اس کے لیے ایک آزمائش ہوتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور انہوں نے آپ کو یہ فرماتے سنا کہ بنی اسرائیل کے 3 اشخاص تھے۔ اب یہ قصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 3 لوگوں کا بیان فرمایا، اور اس میں ہمارے لیے بڑا گہرا سبق ہے۔ تو 3 بنی اسرائیل کے لوگوں کا قصہ آپ نے بیان فرمایا، حضرت ابو ہریرہ نے سنا، اور آپ نے اس کو روایت کیا کہ 3 لوگ تھے، ایک کوڑی تھا، ایک گنجا تھا، اور ایک اندھا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو آزمانا چاہا۔ اللہ نے ایک فرشتہ ان کی طرف بھیجا۔ پہلے وہ کوڑی کے پاس آیا، اور اس کوڑی کو وہ کہنے لگا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے اچھا رنگ مل جائے، میری جلد اچھی ہو جائے، لوگ مجھ سے میری اس جلد کی وجہ سے نفرت کرتے ہیں۔ چنانچہ فرشتے نے اس کی جلد کے اوپر ہاتھ پھیرا، اس کی بیماری جاتی رہی، اور اس کا جو بدن ہے اس کا رنگ بھی اچھا ہو گیا، جلد بھی اچھی ہو گئی۔ پھر اس فرشتے نے اس سے یہ سوال کیا کہ تجھے دنیا کے مال میں سے کون سا مال پسند ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ مجھے اونٹ پسند ہے۔ چنانچہ فرشتے نے اس کی خواہش کے مطابق اس کو ایک 10 مہینے کی گابن اونٹنی دی، اور ساتھ فرشتے نے اس کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے۔ فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اور حدیث میں لکھا ہے کہ اس کا گنجا پن ختم ہو گیا، اس پہ بال اگ گئے۔ پھر فرشتے نے اس سے پوچھا کہ دنیا کے مال میں سے تجھے کون سا مال پسند ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے گائیں پسند ہے۔ تو فرشتے نے ایک گابن گائے اس کو دی اور کہا کہ اللہ تجھے اس میں برکت دے۔ پھر وہ فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور پوچھا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ تو اندھے نے کہا کہ میری آنکھوں میں بینائی نہیں ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے میری نظر مل جائے، میں خدا تعالیٰ کی اس دنیا کو دیکھ سکوں۔ تو فرشتے نے اس کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، اس کی بینائی اللہ تعالیٰ نے اس کو واپس لوٹا دی۔
پھر فرشتے نے اس سے یہی سوال کیا کہ تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے بکریاں پسند ہیں۔ فرشتے نے اسے خوب بچے جننے والی بکری دی۔ پھر حدیث میں لکھا ہے کہ وہ تینوں کے پاس، جس کے پاس اونٹ تھے، اس کے اونٹ بہت بڑھتے چلے گئے، اور بکریوں والے کی بکریاں بڑھتی چلی گئیں، خوب ترقی ہوئی، اور گائیوں والے کی گائیں جو ہیں وہ بھی، ان کی بھی خوب افزائش ہوئی اور وہ بڑھتی چلی گئی، اور وادیوں کی وادیاں جو ہیں وہ تینوں کی اونٹوں سے اور گائیوں سے اور بکریوں سے بھر گئی، اور خوب وہ دولت مند ہو گئی، بن کے ایک فقیر کے طور پہ ان کے پاس آیا۔ اور لیں جی دوستو، آج 26ویں روزے پہ ہماری صبح کا سیر کا آغاز ہو چکا ہے۔ جانوروں کی پرندوں کی جو چہچہانا، وہ جو اللہ تعالیٰ کی حمد کے گیت، سامنے پھر یہ منظر دیکھیں، سورج کی جو لائٹ ہے، آغاز، سرخی مائل آسمان، اور ہمارے دوست حسب معمول یہ آپ دیکھیں۔ آج ہم 6 افراد جو ہیں وہ اس سیر میں حصہ لے رہے ہیں۔ آج کے درس کے اندر لمبی حدیث تھی 3 افراد کی، ایک گنجا اور ایک کوڑی اور ایک نابینا، تو اس کا جو پورا لمبا واقعہ ذکر تھا، تو وہ دوست گوگل کے اندر پورا سرچ کر سکتے ہیں، کیونکہ پھر وہ لمبا ہو جاتا ہے پروگرام۔ بہرحال بہت ہی عظیم اس کے اندر سبق تھا تمام سننے والوں کے لیے، کہ خدا تعالیٰ جو دے سکتا ہے وہ انسان سے لے بھی سکتا ہے۔ مال انسانوں کے لیے ایک رحمت اور فضل ہے، تو انسانوں کی حرکتوں کی وجہ سے وہی فضل جو ہے وہ امتحان بھی بن سکتا ہے۔ جی، اللہ تعالیٰ کے خوبصورت مناظر میں سے انسانوں کے لیے عطا کردہ چیزیں، سہولتیں، اس کا بھی آپ نظارہ کریں ساتھ۔ یہ دن آہستہ آہستہ زیادہ لائٹ کے ساتھ دکھاتا جا رہا ہے۔ جی، آج کی سیر بھی ہماری اپنے اختتام کی طرف چل رہی ہے۔ آپ سب کو اللہ تعالیٰ اپنے اپنے ملکوں میں اس طرح کی سیر اور صبح کے جو نظارے ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے، ان سے انجوائے کرنے کی توفیق دے۔ باقی انشاءاللہ پھر نیکسٹ